آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے شروع کر رہے ہیں۔ تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی اور بعض کو دوسرے امور میں مرتبہ بلند فرمائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، بعض کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت عطا فرمائی ہم نے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزے عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ انہوں نے لوگوں کو تفرقہ، فتنہ فساد کی جگہ حق پرستی اور اتحاد کی تعلیم دی۔ اگر لوگ اس تعلیم پر قائم رہتے تو گروہ بندیوں میں مبتلا نہ ہوتے اور آپس میں جنگ و جدل نہ کرتے، لیکن ہر زمانے میں انہوں نے جتھا بازی اختیار کر کے باہمی جنگ اور خون ریزی کی راہ اختیار کیے رکھی، تو جس کے نتائج ہمیشہ خراب ہی برآمد ہوئے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کی طبیعت میں یہ مادہ ہی پیدا نہ کرتا اختلاف کا، یعنی ان کے اندر یہ مادہ ہی نہ ہوتا تو پھر وہ اختلاف ہی نہ کرتے، لیکن اللہ آزمانا چاہتا تھا نا۔ سنت اللہ یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو مجبور نہ کرے اللہ تعالیٰ، اس کو ہر راہ اختیار کرنے کی پوری آزادی دی جائے اور اسی سے پھر انسان کو آزمایا جا سکتا ہے۔ وَآتَانَا عیسیٰ ابن مریم بینات وَأَیَّدْنَاہُ بِروح القدس، اور ہم نے مدد کی اس کی روح قدس سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ جو ہیں آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے۔ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کے روشن نشانیاں آ گئیں تو اس کے بعد بھی وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی۔ وَلَكِنَّ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، تو ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہ ایمان لے آئے اور ایسے بھی تھے جنہوں نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ آپس میں لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تو وہی چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب تجارت کام نہیں آئے گی اور نہ کوئی جگری دوست کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ یعنی روز قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے۔
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تو اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب اللہ ہی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے، تو اللہ جس کو حکم دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کی معلومات میں کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں اللہ کو معلوم ہے کوئی دوسرے کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ واسع کرسی السماوات والارض، اور اسی کی بادشاہی ہے تو زمین و آسمان میں، اسی کی کرسی ہے زمین و آسمان میں۔ جتنا اللہ چاہتا ہے کسی کو بتانا اتنا وہ اس کو بتا دیتا ہے، اسی کا علم، اسی کی بادشاہی آسمان و زمین میں سب پر حاوی ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی رتبے والا ہے اور جلیل القدر ہے، تو اس کی حفاظت جو ہے وہ اللہ کے لیے دشوار نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی حفاظت جو ہے وہ یہ اس کی کرسی کی حفاظت تو اللہ کے ہی ذمہ ہے نا، تو اللہ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ کو یہ کام بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اور دین میں کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک تحقیق ظاہر ہو گئی ہدایت کہاں سے؟ گمراہی میں سے۔ گمراہی اور ہدایت الگ الگ ہو گئیں۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو انکار کرے گا طاغوت کا اور اللہ پر ایمان رکھے گا تو گویا کہ اس نے پکڑ لیا ایک مضبوط سہارا۔ اللہ کا سہارا بہت مضبوط ہے۔ لن فسام لہا، وہ یہ سہارا کسی طرح بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی دوست، الذین آمنوا ایمان والوں کا، یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ نکالتا ہے ان کو یعنی ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، تو ان کا کون دوست ہے؟ ان کا دوست شیطان ہے، یا خدا کے اللہ کے باغی جو ہے نا وہ ان کے دوست ہیں۔ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو من النور، روشنی سے، اور الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، روشنی سے نکال کے وہ اندھیروں کی طرف اسے لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔
ہم فی خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ علم تر الی الذی حج ابراہیم فی ربہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے؟ کیوں جھگڑا کیا؟ رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا اس نے۔ ان آتاہم اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسے تو کہ مطلب کہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے ربی جا، اے میرے رب، الذی یحیی و یمیت، وہ جو پیدا کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، اور وہی ہے جو مارتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ۔ کالا، تو پھر اس نے کیا کہا، یعنی بادشاہ نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ملک کے بادشاہ کے سامنے جو اپنے عہد کا سب سے بڑا طاغوت تھا، تنہ تنہا گئے اور دعوت حق پیش کی اور فتح مند ہوئے۔ دعوت حق کی راہ چونکہ تلقین اور ہدایت کی راہ ہے، جدل و خصوصیت کی راہ نہیں ہے۔ داعی حق کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ مخاطب کو مناظرانہ دلیلوں کے الجھاؤ میں نہ ڈالے یا کسی خاص دلیل پر اڑ کر اس کا ناطقہ نہ بند کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں دین حق کی سچائی پیدا کر دے۔ تو حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے ایک ایسے ملک، وہ بادشاہ جو تھا نمرود تھا، اس سے بات کی کہ میرا رب پیدا کرتا ہے، مارتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا، کالا انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی تو احیی، پیدا کرتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، وہ امیت، اور میں موت بھی دیتا ہوں، یعنی کہ ابھی میرا حکم ہو تو میں ان سب کو کھڑے کھڑے سب لوگوں کو قتل کروا دوں، تو یہ میری طرف سے ان کو موت مل گئی۔ اگر میں چاہوں تو میں ان کو زندہ رکھوں، یہ میری طرف سے ان کی زندگی مل گئی۔ مطلب وہ اپنی دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر تم ایسے کرنے والے ہو تو پھر تم یاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو ہے سورج، مطلب سورج جو ہے وہ مشرق سے نکالتا ہے، اور تو ایسے کر کے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فابو ہیت الذی کفر، فبہت الذی کفر، اور جو کافر تھا وہ مبہوت ہو رہ گیا، پریشان ہو گیا، کیا میں اس کا کیا جواب دوں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو اسی طرح او کالذی، اسی طرح وہ جو گزرا، مرہ کا مطلب گزرا،
अला करियत, एक बस्ती के ऊपर से, वही खावियातुन, और वो उल्टी पड़ी थी, अला रूशिहा, अपनी छतों पर। मतलब तबाह बर्बाद हो चुकी थी वो बस्ती अल्लाह के हुक्म से। काला अना युहयी हाज़िही अल्लाह बाद मौतिहा, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह इनको कैसे ज़िंदा करेगा दोबारा इनकी मौत के बाद, ये तो ख़त्म हो गए हैं सारे। वामातहुल्लाहु में आता, फिर मौत दे दी अल्लाह ने उनको, में आता यानी 100 साल तक के लिए। में आता आमिन सुमा बासहु, तो 100 बरस तक उनको मुर्दा रखा, फिर उसके बाद उन्हें दोबारा अल्लाह ने उठा दिया, दोबारा ज़िंदगी दे दी। काला कम लबिस्ता, तो पूछा उनसे कि कितनी देर तू मौत की हालत में रहा। काला लबिस तो यौमन व बाद यौम, उसने क्या कहा कि मैं एक दिन या इससे भी कम अरसा। अल्लाह ने फरमाया, काला अल्लाह ने फरमाया, बल्ला बिस्ता में आता आमिन, कि तू तो मुर्दा हालत में रहा है 100 बरस तक। फंजुर, बस तू देख, इलाता में का, अपने खाने की तरफ, व शराबे का, और अपने पानी को देख, लम यतसन्ना, कि वो पानी भी नहीं सड़ा और ना खुराक सड़ी। मंजूर इला हमारे का, और देख अपने गधे की तरफ। वल नज आला का आयतल लिन्नास से, ताकि हम बनाएं तुझे निशानी लोगों के लिए। मंजूर एल एज़ामे कैफा नुन शेजुहा सुमा नक्सुहा लहमा, फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपने गधे की तरफ देखो, जो कि साथी उनके मर गया था, तो अल्लाह कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए बनाएंगे निशानी इन बातों से। और ये देखो कि गधे की हड्डियों को हम क्यों कर जोड़ते हैं, तुम्हारे सामने जोड़ेंगे और देखना कि कैसे हम जोड़ते हैं। सुमा नक्सुहा लहमा, फिर हम जोड़ने के बाद हम उस पर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब उसने देखा ना, बादशाह ने सब, बादशाह ने वो जो शख्स गधे के साथ जा रहा था, तो बाद लोगों का ख्याल है कि वो ज़ुहैर अलैहिस्सलाम थे। वो 100 साल हालत मौत में रहने के बाद दोबारा ज़िंदा किया अल्लाह ने। वलम्मा तबय्यन लहू, और फिर जब ये वाक़यात उनके मुशाहिदे में आए, तो काला उन्होंने कहा, आलमू, कि मैं जानता हूँ, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मतलब उन्होंने कहा ना कि ये बस्ती उल्टी पड़ी है, ये कैसे ज़िंदा हो सकते, तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये सारा उन्हें दिखाने के लिए ये सब कुछ किया कि मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बे अरनी कैफ़ा तुह्यिल मौता, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने बात शुरू कर दी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या परवरदिगार, तो मुझे दिखा कि तू किस तरह ज़िंदा करेगा मुर्दों को। काला अवलम तुमिन, तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं, तू ईमान नहीं लाया। काला, उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बला, हाँ मैं मान लाया हूँ, वलकिल्ले यत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा दिल इत्मीनान ने कामल हासिल कर ले।
کالا فاخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ایسے کرو کہ تم 4 پرندے لے لو، پھر ان کو مانوس کر لو اپنے ساتھ، یہ اپنے ساتھ اتنا مانوس کر لو کہ تمہاری آواز سن کے وہ بھاگے چلے آئیں۔ فصرہن الیک، اور اپنے ساتھ مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبال منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا۔ تو اب 4 پرندے لے کے تو ان کو پھر نا وہ مانوس بھی ہو گئے، آواز سن کے وہ بھاگتے تھے جدھر سے آواز آتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ذبح کیا اور ان کے ٹکڑے کر دیے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر ٹکڑا جو ہے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، یعنی 4 پہاڑوں پر 4 ٹکڑے رکھ دو۔ ثم اجل علی کل جبال منہن جزءا ثم ادعوہن، پھر انہیں پکارو، مطلب جیسے پکارتے تھے نا جب وہ زندہ تھے ویسے انہیں آواز دو، یاتینک سعیا، تو وہ تمہاری طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے اور بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا تو جواب میں یہ اللہ نے دکھایا۔ وَعَلَمْ، جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا اپنا مال، تو پھر ایسی اس کی مثال ہے جیسے کہ ایک دانہ اس سے ایک دانے سے 7 پودے اگے، فی کل سنبلۃ، اور ہر خوشے میں کیا ہو، مئۃ حبہ، 100 دانے ہوں، ایک سے 7 شاخیں اگیں اور ہر شاخ میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس کے مال کو کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ بڑی کشائش والا ہے اور سب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یبتغون ما انفقوا منا ولا اذی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ خرچ کرنے کے بعد کسی پر احسان نہیں جتاتے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کی طرف سے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقات
یتبعوا ھذا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس خیرات سے بہتر ہے جس کو دینے کے بعد کسی کو تکلیف دی جائے، اذیت دی جائے۔ تو ایذا دینا کسی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے بہتر ہے کہ کسی کو صدقہ کرنے کے بجائے کسی کو نرم بات کہہ دو، پیار سے بات کر لو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس کی بیعت بھی کرنے سے بہتر ہے، پیار سے بات کہہ دو تو یہ صدقہ ہے۔ واللہ غنی حلیم، بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور بردبار ہے۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میری یہ اسلامک ویڈیوز، قرآن کی ویڈیوز جو ہیں آگے شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔